کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے ملاکی نبی کی کتاب، اس کا دوسرا باب۔ اور اب اے کاہنوں، تمہارے لیے یہ حکم ہے، رب الافواج فرماتا ہے، اگر تم شنوا نہ ہوگے اور میرے نام کی تمجید کو مد نظر نہ رکھو گے تو میں تم کو اور تمہاری نعمتوں کو ملعون کروں گا، بلکہ اس لیے کہ تم نے اسے مد نظر نہ رکھا، میں ملعون کر چکا ہوں۔ دیکھو، میں تمہارے بازو بیکار کر دوں گا اور تمہارے منہ پر نجاست یعنی تمہاری قربانیوں کی نجاست پھینکوں گا اور تم اسی کے ساتھ پھینک دیے جاؤ گے، اور تم جان لو گے کہ میں نے تم کو یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ میرا عہد لاوی کے ساتھ قائم رہے، رب الافواج فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ میرا عہد زندگی اور سلامتی کا تھا، اور میں نے اسے زندگی اور سلامتی اس لیے بخشی کہ وہ ڈرتا رہے۔ چنانچہ وہ مجھ سے ڈرا اور میرے نام سے ترسان رہا۔ سچائی کی شریعت اس کے منہ میں تھی اور اس کے لبوں پر ناراستی نہ پائی گئی۔ وہ میرے حضور سلامتی اور راستی سے چلتا رہا۔ وہ بہتوں کو بدی کی راہ سے واپس لایا، کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھیں، کیونکہ وہ رب الافواج کا رسول ہے۔ اور تم راہ سے منحرف ہو گئے، تم شریعت میں بہتوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوئے، تم نے لاوی کے عہد کو خراب کیا، رب الافواج فرماتا ہے۔ بس میں نے تم کو سب لوگوں کی نظر میں ذلیل اور حقیر کیا، کیونکہ تم میری راہوں پر قائم نہ رہے، بلکہ تم نے شرعی معاملات میں روداری کی، خدا سے لوگوں کی بے وفائی۔ کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا؟ پھر کیوں ہم اپنے بھائیوں سے بے وفائی کر کے اپنے باپ دادا کے عہد کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ یہودا نے بے وفائی کی، اسرائیل اور یروشلم میں مکروہ کام ہوا ہے۔ یہودا نے خداوند کی قدوسیت کو جو اس کو عزیز تھی بے حرمت کیا اور ایک غیر معبود کی بیٹی بیاہ لایا۔ خداوند ایسا کرنے والے سے زندہ اور جواب دہندہ اور رب الافواج کے حضور قربانی گزرانے والے یعقوب کے خیموں سے منقطع کر دے گا۔ پھر تمہارے اعمال کے سبب سے خداوند کے مذبح پر آہ و نالہ اور آنسوؤں کی ایسی کثرت ہے کہ وہ نہ تمہارے ہدیے کو دیکھے گا اور نہ تمہارے ہاتھ کی نظر کو خوشی سے قبول کرے گا۔ تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے۔ تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوحہ بیوی ہے۔ اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا، باوجود اس کے پاس اور ارواح موجود تھی؟ پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ بس تم اپنے نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میں طلاق سے بیزار ہوں، اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، رب الافواج فرماتا ہے۔ اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ عدالت کا دن قریب ہے۔ تم نے اپنی باتوں سے خداوند کو بیزار کر دیا، تو بھی تم کہتے ہو کہ کس بات میں ہم نے اسے بیزار کیا؟ اسی میں جو کہتے ہو کہ ہر شخص جو برائی کرتا ہے خداوند کی نظر میں نیک ہے اور وہ اس سے خوش ہے، اور یہ کہ عدل کا خدا کہاں ہے؟ آمین اور آمین۔